الکریم اما بعد پچھلا جمعہ عرض کیا تھا کہ جنت کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر سیدھا جنت چلے جائیں. یہ صرف ایک صحابی کو حاصل ہوا ہے کلمہ پڑھ کر سیدھا جنت چلے جائیں، ایک صحابی. باقی کسی کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. اعمال کرنے پڑیں گے، کردار اپنانا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو 100% اپنانا پڑے گا. اور سنتوں کو اپنانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا سنت کو اپنانا، عمل کرنا انگارہ ہاتھ میں رکھنے کے مترادف ہوگا. اور آج ایسا ہی ہے، یعنی سنت پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں. آپ کسی CSP افسر کو کہہ دیں، کسی کمشنر کو کہہ دیں جناب آپ پگڑی باندھیں، پگڑی میرے نبی کی مستقل سنت ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا. آپ کسی چھوڑے کمشنر بڑی چیز ہے، SHO کو کہہ دیں کہ جناب ٹخنے ننگے کر دیں، یہ ایسے جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنے کے مترادف ہے. اسی طرح بہت ساری سنتیں ہیں. مثلا جو صبح صبح سنت کا بیڑا گرک کرتا ہے، آپ اس کو کہہ دیجئے سنت ہے، اس کو آپ رکھیں، چھوڑ دیں، اس کو نہ کاٹیں، تو انگارہ رکھنے کے مترادف ہے. تو اس لیے جنت خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر سیدھا جنت چلے جائیں گے، ممکن نہیں ہے. اس پچھلے جمعہ میں عرض یہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں اس کے لیے بہت سارے. جیسے والسماء ذات البروج میں مثال ہے کہ ایک شخص بادشاہ نے اسے اپنی طرف سے ملیمیٹ کر دیا، ختم کر دیا اور اس کو جان سے مار دیا. اس کی وجہ سے پوری مملکت نے اسلام قبول کر لیا. تو جیسے شاعر نے کہا ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو تکلیفیں برداشت کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے. کتنی تکلیفیں برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کسی نبی کو اتنا تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی جتنا مجھے پہنچائی گئی. یہ حضور کا اتنا فرمان. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال پتھر مارے، آرے سے کاٹ دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، جان سے مار دیا گیا، اور کتنی تکلیفوں سے گزار دیا گیا انبیاء کو. لیکن میرے نبی فرماتے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. نبیوں کے نبی ہیں، کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، کائنات جن کے لیے بنائی گئی، کائنات کا سردار اور دلہا کتنی تکلیفوں سے گزرے کہ یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کا مالک، بیت اللہ کا مالک اندر جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا. بیت اللہ کا مالک شریعت کا بانی حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا. بیت اللہ چھڑوا دیا گیا، مکہ مکرمہ چھڑوا دیا گیا. میرے عزیزو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہی پیغام ہے کہ دیکھیں قرآن میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ تھے کہاں؟ یہ یمن، اور یہ جو اس کا بارڈر ہے نا، یمن سے آگے کراس کر کے جائیں، اس کا فلسطین کا جو اردن کے ساتھ بارڈر ہے، یہ یہاں تھے. یہاں کنویں میں ڈالا گیا، اور یہاں کنویں میں ڈال کر کہاں پہنچایا گیا؟ معصوم بچہ ہے کنویں میں، ہمارے بچے کو ڈال دے کنویں میں تو بڑی خبر بن جاتی ہے، پورا میڈیا اچھالے گا، اتنا ظلم کر دیا، بچے کو کنویں میں ڈال دیا. یہ بڑا ظلم تھا. پھر ایک جماعت آتی ہے، اٹھا کے نکالتی ہے اور بیچ دیتی ہے مصر. عرب ممالک سے اٹھا کر بیچا کہاں؟ افریقہ میں. مصر افریقن ملک ہے، یہ عربی ملک نہیں ہے. افریقہ میں جا کر بیچ دیا، یہ دوسرا ظلم ہے. پھر بکنا مارکیٹ میں، آنے والے وقت میں نبی بننے والے ہیں اور بک رہا ہے مارکیٹ میں، بک گئے، یہ تیسرا ظلم ہے. پھر جس گھر میں بکے وہاں زنا کا الزام لگ دیا گیا، یہ چوتھا ظلم ہے. پھر اس الزام کے بعد ہتھ کڑیاں لگا کر پہنچا دیا گیا کہاں؟ جیل پہنچا دیا گیا. یہ پانچواں ظلم ہے. 5 ظلم، یہ دردناک کہانی سے نکل کر تب جا کر وزیر خزانہ بنے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
5 ظلم کے بعد، ظلم در ظلم کے بعد وزیر خزانہ بنتے ہیں، وزیر خزانہ بننے کے بعد وہ بادشاہ فوت ہو جاتا ہے تو بادشاہ بنتے ہیں۔ تھے کہاں؟ عرب ملک میں، پہنچا کہاں دیے گئے؟ افریقن ملک میں، اور ایسے نہیں خوشی سے پہنچا دیے، جہاز سے پہنچا دیے، گھوڑے پر پہنچا دیے۔ یہ ظلم در ظلم ہے، ایک ظلم سے دوسرا ظلم، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، 5 ظلموں سے نکال کر وزیر خزانہ بنائے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جنت خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم تو اپنے نبی کے لیے کوئی ایک سنت کو اختیار نہیں کر سکتے، اپنے نبی کے لیے اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جنت خالہ جی کا گھر ہے۔ رات نکاح کے لیے جانا ہوا تو وہاں نکاح میں موجود ساتھی کہہ رہے ہیں یار یہ ظلم ہے یار، لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں پورے اس کا بارات کا، کہیں گے یار ظلم ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ یعنی جو کر رہے ہیں زیادتی وہ بھی شرما جاتے ہیں۔ اور پھر کبھی لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے اس پر اسٹیج پر اور سارے مرد عورت کھڑے ہوئے اوپر تصویریں بنا رہے ہیں، کبھی لڑکے کو بٹھایا جاتا ہے، کبھی اس طرف تصویریں کھینچی جاتی ہیں، کبھی پوز کھینچے جا رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، یعنی جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ زیادتی ہے۔ 2 گھنٹے اس طرح پروگرام چلے، 2 گھنٹے، سارے غیر محرم تھے، سارے غیر محرم، نہ محرم ہیں، لیکن وہاں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کی وفا کے لیے، نبی کے لیے تو ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، شادی کیا ہے؟ سنت ہے میرے نبی کی۔ نکاح کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، نبی کی سنت۔ کر کیا رہے ہیں؟ گانا۔ کر کیا رہے ہیں؟ تصویریں۔ کر کیا رہے ہیں؟ اس کو نچا کر پوز لے رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ سارے نامحرم غیر محرم اکٹھے کر رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ تالیاں بجا کر، گانے کی تالیاں بجا پر رقص کیا جا رہا ہے سنت میرے نبی کی، اور اعمال کس کے ہو رہے ہیں؟ شیطانی۔ کہاں برکت ہوگی؟ کہاں سکون ملے گا میری بچیوں کو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جنت خالہ جی کا گھر ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار کر چلے جائیں جنت پہنچ جائیں گے، نہیں۔ جنت کے مالک کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تکلیفیں دی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں نبی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جنت کے مالک کون ہیں؟ حضرت حسن حسین سید شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی تکلیفیں گزار دی گئی، تڑپتا تڑپتا مار دیا گیا زہر دے کر حضرت حسن کو، یہ سردار ہے جنت کا۔ سر کاٹ دیا گیا نماز میں، یہ سردار ہے جنت کا حسین رضی اللہ عنہ۔ اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، گھوڑے دڑا دیے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ سردار ہے جنت کے۔ اور ہم تو 2 رکعت نفل پڑھ کر ہم جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ ہم کیسے بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم کیسے سیدھے سادے لوگ ہیں۔ 2 رکعت نفل، ہمارے پاس پورے دین میں سے یہ نماز بچی ہے۔ وہ نماز بھی آپ اندازہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مطالعہ کریں، نبی کا رکوع، نبی کا سجدہ، نبی کا قیام، نبی کا قومہ، نبی کا جلسہ، نبی کا سلام، نبی کا ہاتھ اٹھانا۔ 99% مسلمان خلاف سنت نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا کیا ہے؟ یہ نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے جنت کا وارث ہی میں ہوں اور کوئی ہے نہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس بچہ کیا ہے؟ کردار نہیں بچا، اعمال نہیں بچے۔ خصوصاً ہمارے معاشرے میں کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو میرے نبی کا وفادار ہو۔ شعبہ ہمارا کوئی ایک ڈپارٹ نہیں کہہ سکتے جو میرے نبی کا وفادار ہو۔ شخصیات ممکن ہیں، شخصیات ممکن ہیں۔ میرے استاد محترم مولانا تاج جمیل صاحب نے کہا، میں ایک SSP کو جانتا ہوں، SSP کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، سائیکل پر آتا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی شخصیات بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ ورنہ میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا، میرا پہلی دفعہ دبئی جانا ہوا تو وہاں ساتھی ہمیں لے گئے، جیسے ہمارا CVA ہے اس طرح وہاں دبئی کا CVA، وہاں کھانا کھانے کے لیے جس کے گھر پروگرام تھا وہی لے کر گیا۔ راستے میں ایک جگہ گزری، بڑی بلڈنگ، کہنے کے جانتے ہو کس کی؟ میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ کہنے کے کراچی میں رہنے والا پولیس افسر ASI، اس کی یہ بلڈنگ ہے اور اس کی فیکٹری ہے۔ ASI کی بلڈنگ اور فیکٹری دوسرے ملک میں ہے تو SSP کا کیا کہنا، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو
تو مولانا طارق جمیل صاحب دامد خاتون انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ایس ایس پی کو جانتا ہوں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایک پیسہ بھی ٹکا بھی حرام کا نہیں لیتا، رشوت کا نہیں لیتا۔ تو یہ شخصیات بھی ہیں ایسی۔ یہ ملک اتنا بھی یتیم نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے کہ بانجھ ہو گیا ہے کہ سارے نافرمان 100%، ایسا نہیں ہے۔ کہیں کہیں کسی ڈپارٹ میں ہیں لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم کالج میں تھے تو ہمارے جو سب سے بڑے پروفیسر ندیم سرور یا سرور ندیم، تو وہ اس وقت اس دور میں 90 میں وہ استعمال نہیں کرتے تھے یہ واشنگ مشین۔ اہلے کو کہتے تھے کپڑے ہاتھ پر دھوئی، واشنگ مشین انگریزوں کی ہم استعمال نہیں کرتے۔ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے ہمارا۔ فریج استعمال نہیں کرتے تھے، یہ غیروں کا بنا ہوا ہے، مسلمان کا نہیں ہے، لہذا ہم فریج نہیں استعمال کریں گے۔ گھڑی استعمال نہیں کرتے تھے، یہ غیر کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پروفیسر جو کلین شیو ہے اس کو اتنے فکر تھی، وہ ایک ایک چیز کی تڑپ رکھتا تھا، اور چاہے وہ کلین شیو تھا لیکن وہ اپنی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، وہ اپنی ذاتی کانسیپٹ یہ تھا کہ جو نبی کی دشمن ہے ان کی کوئی چیز یا ان کی کوئی وضاحت ہے وہ نہیں کر سکتا، ماسوے کلین شیو کے، باقی 100% دین پر عمل کرتا تھا وہ۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے، ہمارا پروفیسر تھا۔ ایسی شخصیات بھی ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے عزیزو، جنت کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس کے لیے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے شوہر نے کلمہ پڑھا۔ یہ اپنے خاندان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں پہلی ان کی بہن تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صاحبزادی ہیں، ان کا شوہر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو جب خاندان بڑا تھا، طاقتور تھا، انہوں نے ظلم شروع کر دیا۔ حضور کے پاس حاضر، یا رسول اللہ ظلم ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ تو ہجرت کرتے کرتے اس وقت ہی ساحلی پٹی سے ہوتے ہوتے جاتے تھے، سعودی عرب سے ساحلی پٹی سے افریقہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ افریقہ پہنچ گئے، سیدہ ام حبیبہ اور ان کا شوہر۔ میرے عزیزو، یہ حدیث میں ہے کہ وہ صادر دیار غیر ہے، یہ عرب کے، اور پہنچ کہاں گئے؟ افریقہ میں۔ تو جہاں مکان لیا کرائے کا اس دور میں، تو باہر ان کا شوہر باہر نکلتا آؤٹنگ کے لیے، گیدرنگ کے لیے، کمپنی کے لیے، گپ شپ کے لیے۔ ایک ساتھی سے دوستی ہو گئی، الیک سلیک ہو گئی۔ وہ یہودی عیسائی تھا، اتنا الیک سلیک ہو گئی کہ یہ عیسائی بن گئے اور اسی حال میں مر بھی گئے۔ تو میں واپس آتا ہوں ایک مختصر طور پر، تو اتنا پہاڑ گزرا دیار غیر میں، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا سیدہ ام حبیبہ۔ تو تکلیفیں گزارنی پڑتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بڑا عروج ملتا ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جنت خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ کر بھاگتے چلے جائے گے، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے کٹنا بھی پڑتا ہے، تڑپنا بھی پڑتا ہے، تکلیفوں سے گزر کر جنت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو۔ تو میرے عزیزو، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہاں جب وہ شوہر فوت ہو گیا، اکیلی تنے تنہا، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بھتیجا، نہ بھانجا، نہ کوئی خرچہ دینے والا، نہ لینے والا، بھوکی مر رہی ہیں۔ صحابیہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جس کا پوری دنیا میں حکمرانی تھی، ان کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہے کائنات لوٹ گئی میرے لیے، کچھ نہیں بچا، میرا شوہر ہی تو تھا، ملک دوسرا ہے، کوئی قریب پڑوسی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، بھوکے مرنے پہ آ گئے۔ یہاں تک کہ بادشاہ، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوا، بادشاہ نے پیغام بھیجا، اپنی جو خادمہ تھی بادشاہ کی، نجاشی کی، اس نے بھیجا کہ میں آپ کا نکاح یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میں آپ کا نکاح۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی بندہ صبر کرے تو اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو صحابی تھے ان کے شوہر، وہ تو کافر ہو گئے اور مر بھی گئے، کتنا بڑا صدمہ ہوگا، وہاں کوئی نہیں ماں سوا ان کے شوہر کے۔ تو پھر بادشاہ نجاشی نے اپنی خادمہ کنیز کو بھیجا کہ میں آپ کا نکاح محمد عربی سے کرتا ہوں، اور یہ نکاح بھی اسی نے کیا ہے، بادشاہ نجاشی نے کیا ہے، اور حق مہر بھی اسی نے دیا ہے۔ پھر وہاں سے پہنچایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ تو تکلیفیں گزار کر تب جا کر بڑا عروج ملتا ہے، یا جنت ملتی ہے، یا کامیابی ملتی ہے۔ لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کھانا پینا بھی خلاف سنت ہو،
رہنا سہنا بھی خلاف سنت ہو، ہماری معاشرت بھی خلاف سنت ہو، ہمارا یہ شادی بیاہ نکاح بھی خلاف سنت ہو، اور ہم صرف کلمہ پڑھ کر بھاگتے چلے جائیں جنت ہماری خالہ جی کا گھر نہیں ہے، نہ نانی کا گھر ہے پراٹھے بنا کر بیٹھی ہوئی ہے نانی۔ میرے عزیزو، اس کے لیے ہمیں سارے طور طریقے تبدیل کرنے پڑیں گے، تب جا کر دیکھیں حضرت فاروق اعظم کے لیے حضور کیا فرما رہے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا فاروق اعظم ہوتے، تیر لگا، خون جاری ہے، خون رک نہیں رہا، اپنے یہ گال مبارک رکھی ہوئی ہے بیٹے کے یہاں ران پر، فرمایا ہٹاؤ ران، ابن عمر تھے، ہٹاؤ، یہ گال زمین پر رکھی اور رگڑی، اور ارشاد فرمایا ویل کا والے امے کا یا عمر، عمر تیری ماں ہلاک ہو جائے گا تجھے رب نے معاف نہ کیا۔ یہ الفاظ کہنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کون ہے جو نبی بننے کے قابل ہے؟ تو جنت کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہماری ساری زندگی نبی کے خلاف ہے، ہماری تو نماز بھی نبی کے خلاف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے استغفارنا نحتاج الی مزید استغفار، کہ ہمارا توبہ کرنا، ہمارا استغفار کرنا یہ مزید توبہ کا محتاج ہے۔ ہماری توبہ بھی 2 نمبری ہے، ہماری توبہ بھی فراڈ ہے، ہماری توبہ بھی 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کو تو جو توبہ چاہیے، توبہ تو نصوح چاہیے، ہم تو توبہ فنکاری والی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، طے کر لیجئے کہ مرنا بھی ہے اور اللہ سے سامنا بھی ہوگا۔ اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہونے سے بہتر ہے نبی کی فرمانبرداری آ جائیں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔